دیکھیں آپ شہرت اور پیسے کی اگر نیت کر کے اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو پھر وہ چیز مل تو جائے گی، لیکن بہت محدود وقت کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں گی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انگلینڈ میں بہت سرکار کے چاہنے والے ہیں، پھر امریکہ بھی میں گیا، وہاں کے بھی رنگ نرالے ہیں۔ میں نے الحمدللہ کلام کچھ لکھے ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ مقبول ہوئے ایک کلام ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ظاہری بات ہے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو پھر وزیر اعظم ہے نا، ان کے پاس تو پھر پورے پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو لوگوں کی پریشانی ہیں، اس کو سننے کا اور ان کو حل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کامران، پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن سے۔ پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے لیے اچھی اور بہترین اسلامی کنٹینٹ پہ کام کیا ہے۔ معزز خواتین اس وقت ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ نعت خوان احمد رضا قادری صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے ہم نے خصوصی نشست کا اہتمام کیا، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی شیڈیول میں سے وقت ہمیں فراہم کیا، اور اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں الحمدللہ، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کس کو دیکھ کر آپ کس سے متاثر ہیں، جس وجہ سے آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا ارادہ کیا؟ میں اپنے تمام سینئر نعت خوانوں سے متاثر ہوں، اور انسپریشن جتنے بھی ہمارے صف اول کے جو سینئر ثنا خوان ہیں، الحمدللہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج تک سیکھتا ہوں۔ آپ کی نعت میں اویس رضا قادری صاحب کا بہت زیادہ رنگ نظر آتا ہے، تو آپ کو اگر ان کا ثانی کہا جائے تو کام نہیں ہوگا، اگر آپ کو بٹھا دیا جائے تو آپ کی ڈریسنگ اور اس حوالے سے انداز بیاں اور وہی کار اویس بھائی والا ہے، کیا میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اویس بھائی کے حوالے سے آپ کافی محبت اور ان کو کوئی کاپی وغیرہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو انسپریشن ہے وہ ماشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے تھی، اور ان کو بہت سنا، بہت کچھ سیکھا بھی، اور ان کے لیے میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھے ثنا خوان ہونے کی سب سے اچھی مثال کیا ہے، یا ان میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اویس بھائی کا ماشاءاللہ اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اور میں نے جتنے ثنا خوان بھی دیکھے ہیں سب ہم سے بہت اچھے ہیں، لیکن تقوی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو اویس بھائی بہت ماشاءاللہ اس چیز میں آگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو الحمدللہ ان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کے حوالے سے آپ تشریف لے کے گئے ہیں اور لوگوں کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال کی ہے، اس حوالے سے سب سے زیادہ اچھا کراؤڈ آپ کو کون سے علاقے کا لگا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ کیا ذوق ہے ان لوگوں کو؟ پاکستان اور پاکستان سے باہر، پھر انگلینڈ میں بہت سرکار کے چاہنے والے ہیں، پھر امریکہ بھی میں گیا، وہاں کے بھی رنگ نرالے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ بہت ذوق و شوق سے، نیو یارک والی سائڈ پہ کچھ اور رنگ ہے، ڈیلس ٹیکساس والی سائڈ پہ کچھ اور رنگ ہے، لیکن سب حضور سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اور ساؤتھ افریقہ اور موریشس والی جو کنٹریز کی ایک پٹی ہے، وہاں پہ بھی بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب آقا سے بہت دل سے پیار کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون کس کنٹری میں کتنا زیادہ جذبے ذوق اور شوق سے سرکار کا میلاد مناتا ہے۔ میں جہاں بھی گیا ہوں ماشاءاللہ پاکستان سے باہر بہت محبت ملی ہے، بہت پیار ملا۔ پچھلے دنوں آپ کی والدہ کی وفات ہوئی، نیشنل ٹیلی ویژن کی طرف سے ہم خاص تعزیت کا اظہار کرتے ہیں آپ سے، تو والدہ کا تو نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، اس حوالے سے ان کے لیے کوئی اچھا سا ہمیں نعتیہ کلام تھوڑا سا ایک دو شعر سنا دیں ان کے احسال ثواب کے لیے۔ جی، میں اپنی امی کے احسال ثواب کے لیے ایک کلام سنا دیتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو ان کو بہت پسند تھا، اور یہ بھی اویس بھائی کے پڑھا ہوا کلام۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ،
النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ اللہ 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 کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی زمانے مشہور ترین کلام ہے، اس کلام نے تو اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑے ہیں الحمدللہ۔ یہ اویس بھائی نے خود ہی لکھا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ اویس بھائی کے اشعار نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے جو اردو کے اشعار ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ہیں اس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ اس حوالے سے میری تصحیح کی۔ آپ خود بھی کچھ شعر و شاعری کرتے ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ۔ کوئی اچھا سا شعر اپنا سنا دے تاکہ لوگوں کو ایک نیا روپ آپ۔ اچھا، میں نے الحمدللہ کلام کچھ لکھے ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ مقبول ہوئے ایک کلام ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ میری اس کی جو تھیم تھی، جو میرا اس کے اندر مقصد تھا اور اس کے بیک اینڈ پہ میں نے جو چیزیں آبزرو کی وہ یہ تھی کہ ہم جب بھی پاکستان میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں محافل کے سلسلے میں کچھ ایسے بیکورڈ ایریاز میں بھی جانا پڑتا ہے اور بہت عالی شان بنگلوں میں، کوٹھیوں میں بھی عشاقان مصطفیٰ اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے تو اگر کسی غریب کو بھی دیکھا ہے، اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر کسی کے پاس عالی شان گھر ہے تو اس پہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ ماشاء اللہ لکھا دیں، اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ دیا، اس کو نظر بد سے بچا۔ تو ایک کلام میں نے اس حوالے سے لکھا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، احمد کی ہے یہ التجا دم نظر لب پہ ہو یا خدا، احمد کی ہے یہ التجا دم نظر لب پہ ہو یا خدا، تیرے اس حبیب کا تذکرہ جنہیں حوض کوثر عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ لاکھوں نعت خوان آپ کو کاپی کرتے ہیں اور آپ کی نعتیں سنتے ہیں، آپ کے فالوورز میں شامل ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے نئے آنے والے نعت خوانوں کو ہمارے چینل کے حوالے سے؟ نئے آنے والے نعت خوانوں کو سب سے پہلے تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس فیلڈ کو اگر آپ نے جوائن کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ شوق، لگن، جذبہ دیکھیں۔ آپ شہرت اور پیسے کی اگر نیت کر کے اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو پھر وہ چیز مل تو جائے گی، لیکن بہت محدود وقت کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک جذبہ ایمانی اتنا پختہ ہوگا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور آپ کو چن لیا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے، تو اس جذبے سے اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ بہت اوپر تک جائیں گے۔ جیتی جاگتی مثال الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کا بھائی احمد رضا قادری ہے۔ میں جنون کی حد تک، یہ میرے جو دوست میرے ساتھ
کئی سالوں سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جنون کی حد تک میں نے سیڑھیاں اس سفر کی چڑھی ہیں. اور سب سے بڑی بات، ماں باپ کا ادب کریں، جو جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں، اور اپنی تعلیم کو منقطع کر کے اس فیلڈ میں ہرگز مت آئیں. پہلے تعلیم مکمل کریں، پھر آپ کو اس فیلڈ میں آنے کا اور زیادہ لطف آئے گا اور مزہ آئے گا جب آپ سمجھ کے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آج یہ عیدگاہ شریف محفل تھی اور ہو رہی ہے الحمدللہ، میں نے حاضری پیش کی، تو اس میں میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. اس میں ایک شعر ہے مقطع کہ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو اب میں جب بہت چھوٹا تھا تب پڑھا کرتا تھا، بچپن سے جب سے میں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا اور پھر حفظ کیا الحمدللہ، تو مجھے مژدہ لفظ کا مطلب نہیں آتا تھا. لیکن جب میں نے دوبارہ پرائمری اسکول کے بعد جب میں نے سیکنڈری اپنی ایجوکیشن کو میں نے اڈاپٹ کیا، تو مجھے اسپیشلی اردو کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ لفظ کہیں پڑھتے پڑھتے ایسی کسی لیسن کے دوران کہ مژدہ کا مطلب جو ہے وہ نوید، خوشخبری، گڈ نیوز ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب پڑھ کے میں نے اس شعر کو دوبارہ پڑھا، مژدہ کا لفظ جان کے کہ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، تو اس کا پھر مزہ اور لطف ہی الگ تھا. تو بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے اس چیز کو. ہمارا چینل سیاسی حلقوں پہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے، لیکن میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا، ہمارا کنٹینٹ ایسا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو آج کل کے دور کے حوالے سے کوئی گڈ پیغام آپ دینا چاہیں، وہ لازمی ہمارے چینل کو اس حوالے سے شیخ رشید صاحب بھی دیکھتے ہیں، خان صاحب بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں جو آج کل کے حالات چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جس کے پاس بھی یہ عہدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے اس فرمان پاک کو سامنے رکھ کے اپنی ذمہ داری نبھائے. کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، میں کسی ایک فرد واحد کا، کسی ایک پولیٹیشین کا نام لے کے نہیں کہہ رہا، کوئی بھی جس کے پاس یہ ذمہ داری ہے، یہ عہدہ ہے، وزارت ہے، تو اگر وہ ایک فرمان پاک کو سامنے رکھ کے کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو کل اس کا سوال مجھ سے ہوگا. یہ میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان کا. تو آپ اتنا سا حصہ ذہن میں رکھ لیں، آپ جتنے حلقے پہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جتنے حلقے پہ آپ وزیر آپ کو بنایا گیا ہے، تو اگر آپ اتنے حلقے آپ کو اچھے طریقے سے اس کی ذمہ داریوں کو نبھا لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں نہیں نظر آئیں گی. تو پھر ظاہری بات ہے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو پھر وزیر اعظم ہے نا، ان کے پاس تو پھر پورے پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو لوگوں کی پریشانی ہیں، اس کو سننے کا اور ان کو حل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو بس اسی کو اپنائیں، یہ سب سے اچھی بات. بہت بہت شکریہ سر آپ نے اس حوالے سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. ہمارے ماں باپ ہماری جانیں اور لاکھوں اربوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جڑے رہیے پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن کے ساتھ. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد.